نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یوفک عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو آخری منزل کی صورتوں کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے سورہ کاف کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ آج سے ہم اللہ کا نام لے کے سورہ ذاریات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ذاریات کی جو ابتدائی 4 آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، بالکل اسی طرح کی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں 4 صورتیں اور بھی ہیں۔ جو پہلی صورت ہے اس طرح کی وہ سورہ صافات ہے۔ یہ جو ہے یہ 23ویں پارے میں والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، 3 آیات ہیں اس طرح کی۔ جو ابھی سورہ ذاریات ہے اس میں یہ 4 آیات ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے سورہ صافات میں یہ 3 آیات ہیں۔ اور یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ فرشتوں کی کھائی گئی ہیں، وہ فرشتے جو صفیں باندھنے والے ہیں اور جو صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور جو جھڑکنے والے ہیں، اور یہ کہ جو ذکر کو جو ہے وہ اتارنے والے ہیں یا اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، پڑھ کر سنانے والے ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ جبکہ سورہ ذاریات کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ہوائیں ہیں، وہ فرشتے ہیں اور یہ ہوائیں ہیں۔ اسی طرح کی 3 صورتیں اور ہیں۔ ایک جو ہے 29ویں پارے کے آخر میں ہے، سورۃ المرسلات ہے، اور یہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، اس میں یہ 5 ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ یہ ایک ترتیب چل رہی ہے، سورہ صافات میں 3، سورہ ذاریات میں 4، اور سورہ مرسلات میں جا کے قسموں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی۔ پھر ایک سورت درمیان میں سورہ نبا چھوڑ کر سورہ نازعات ہے، اور اس میں بھی اس طرح کی قسمیں ہیں 5 ہی، اور والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہاں بھی وہ 5 صورتیں جو ہے وہ قسمیں آ گئیں، اور انداز ان کا وہی ہے کہ جو جیسے جو جمع مکسر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے قسمیں کھانے کے لیے۔ پھر آخر میں جا کے 30ویں پارے کے بالکل جو آخری جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سورہ عادیات ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ بھی 5 ہیں، لیکن اس ترتیب والی 3 ہیں۔
تو بہرحال یہ 5 صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جن میں جو یعنی صافات، زاریات، مرسلات، نازعات، عادیات کہ جو ایک ہی طرح کی یا ایک ہی جو انداز کی ہیں، اور ان میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان پر بہت سا کلام جو کیا گیا ہے، لیکن ہم نے تو اس وقت سورہ زاریات کا مطالعہ کرنا ہے۔ میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اور بھی مقامات ہیں جن میں یہ انداز اختیار کیا گیا، لیکن یہ کہ سورہ صافات اور سورہ زاریات کے درمیان جو ایک تعلق اور ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی واضح ہو جائے کہ سورہ زاریات سے پہلے سورہ کاف ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ قرآن کاف والقرآن المجید، جبکہ سورہ صافات سے پہلے سورہ صاد ہے، صاد اور اس کے ساتھ قرآن ذکر جو بڑی ذکر والی، اور وہ قرآن حکیم اور ذکر والا جو ہے، تو یہ کچھ تھوڑا بہت آپس میں بالکل دونوں صورتوں کا ایک جیسا انداز ہے شروع ہونے کا۔ وہاں صاد ہے حروف مقطعات میں سے، اور یہاں کاف ہے، اور سورہ صاد اس کو کہتے ہیں، اسے سورہ کاف کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں صافات ہے، یہاں زاریات ہیں۔ ایک فرق اور بھی ہے کہ مقسم علیہ کیا ہے، قسمیں جس پر کھائی گئی ہیں، وہاں پر وہ قسمیں کھا کے کہا گیا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے، اور یہاں قسمیں کھا کے کہا گیا کہ انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، تو یہ جو یعنی وہ قیامت آ کے رہنی ہے جس کا تم سے وعدہ ہے، اور حساب کتاب اور جزا سزا ہو کے رہنی ہے۔ اب اس کا بھی جو ایک تعلق ہے وہ تعلق ہے اصل میں اس گروپ کے ساتھ یا ان صورتوں کے مضمون کے ساتھ۔ چلیں یہ بھی ضمناً ایک بات ہمارے ذہن میں رہے گی تو فائدہ ہوگا کہ یہ جو آخری حصہ ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ منزل تو آخری ہے، لیکن جو ایک گروپنگ کی گئی ہے قرآن مجید کی صورتوں کی مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے، تو یہ چھٹا گروپ بنتا ہے، اور یہ جو چھٹا اور 7واں گروپ ہے اس میں چونکہ زیادہ زور جو ہے وہ آخرت پر ہے، لہٰذا وہ قسمیں کھا کے اور زاریات اور جو جاریات کی ساری قسمیں کھا کے اس کا جو نتیجہ نکالا گیا وہ کیا ہے کہ وہ دین یا وہ واقع یا وہ جو وعدہ ہے وہ سچ ثابت ہو کے رہنا ہے، وہ ہو کے رہے گی بات۔ اور جو 5واں گروپ ہے اس میں زیادہ زور جو ہے وہ توحید پر ہے، لہٰذا وہاں وہ قسمیں کھا کے ان الہکم لواحد، وہاں تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ یہ پورا نظام اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ 2 معبودوں کا بنایا ہوا نظام نہیں بلکہ ایک معبود کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو یہ جو خاص طور پہ جو عمود ہوتا ہے یا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ان چیز جس کو لے کے وہاں پہ چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ در حقیقت چونکہ مرکزی مضمون آخرت تھا، لہٰذا ان قسموں کو کھا کے جو مقسم علیہ بیان کیا گیا وہ آخرت کا اور قیامت کا اور حشر کا اور حساب کتاب کا ذکر کیا گیا۔ اب ان قسموں سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو جو پہلی 2 قسمیں ہیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ایک مطلب اس کا یہ ہے یعنی ان 2 قسموں کے بارے میں تو سب کے ہاں یہ بات مانی ہوئی ہے، یہ ہوائیں ہیں، یعنی کیا ہمارے پرانے علماء اور کیا بعد والے یہ جو سلف اور خلف سب جو ہے اس کو مانتے ہیں کہ یہ ہوائیں مراد ہیں۔ یعنی زاریات وہ تیز چلنے والی ہوائیں، ذروا جو اٹھاتی ہیں، جو بکھیرتی ہیں، یعنی گرد و غبار اٹھانا بھی اس کا معنی کیا گیا ہے اور بخارات اٹھانا بھی معنی کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب ہوا آتی ہے، تیز آندھی آتی ہے، جھکڑ آتا ہے، تو جتنے بھی ذرات ہوتے ہیں یا جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ اس کو اڑا کے بکھیر دیتی ہیں، دائیں بائیں آگے منتشر کر دیتی ہیں، اور اسی طرح جب وہ سمندر میں چلتی ہیں تو وہاں سے بخارات جو ان کو اٹھا لیتی ہیں اور اٹھا کے ان کے بادل بنا دیتی ہیں ان کو جمع کر کے۔ تو وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ ہوائیں جو تیز چلتی ہیں اور اٹھا کے بکھیر دیتی ہیں، منتشر کر دیتی ہیں، پھیلا دیتی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور تو بوجھ اٹھانے والیاں، حاملہ ہوتی ہے بوجھ اٹھانے والی، اس کی جمع حاملات، تو وہ بوجھ اٹھانے والیاں جو وقرا، جو ثقل یا وقر بھی کہتے ہیں، وقر بھی کہتے ہیں، وہ جیسے کانوں میں جو بوجھ ہوتا ہے اس کا بھی ذکر ہے، وَأُذُنَيْهِ وَقْرًا، اس کے کانوں میں جو ہے بوجھ ہے، ثقل ہے، سماعت اسے نہیں آتی، چیزیں جلدی سے نہیں سن سکتا، یعنی جس کے کان کچھ بہرے ہونے کی طرف مائل ہوں تو اسے کہتے ہیں گویا کانوں میں جیسے میل ہو گئی یعنی بوجھ ہو گیا، تو اس کو بھی وقر کہتے ہیں، یہ بھی وقر ہے۔ تو حمل ویسے بھی بوجھ ہے، اٹھانے والیاں، اور بوجھ کا اگر یہ وقرا کا لفظ نہ بھی ہو تو بوجھ اٹھانے والی، اور ویسے چونکہ وقرا کا لفظ علیحدہ آ گیا تو اٹھانے والیاں بوجھ کو، بوجھ کے اٹھانے والیاں، یعنی وہ ہوائیں
کہ جب وہ گرد و غبار انہوں نے اٹھا لیا تو ظاہر ہے وہ بوجھل ہے، وہ کافی جو ہے وہ وزنی ہے، اور خاص طور پہ جو بخارات اگر اٹھا لیے تو یہ تو پتہ نہیں لاکھوں کھاٹ ٹن پانی جو ہے وہ لے کے چلتی ہیں۔ ابھی جو بارش ہوئی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی وزنی ہوگی، اور وہ ہواؤں نے کہاں سے پانی اٹھایا ہوگا اور اس پانی کو لا کے یہاں پہ وہ برسا ہے۔ تو وہ بوجھ اٹھانے والیاں، اور یہ جو ہے سمندر سے لے کے تو مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی اپنے منزل مقصود تک لے کے اسے آئیں اٹھا کر، لہٰذا فل جاریات یسرا، جب انہوں نے وہ اٹھا لیا اب وہ چلی ہیں آسانی کے ساتھ، بڑے سبک خرامی کے ساتھ، بہت جو ہے وہ یسر، آسانی اور بہت آہستگی کے ساتھ۔ فل مقسمات امرا، تو انہوں وہ کام تقسیم کرنے والیاں، مقسم اسے سے قسمت بھی بنی ہے، اور یہی جو ہے لفظ تقسیم کرنا، بانٹ دینا، تو بانٹ دینے والیاں امر کو، امر اللہ کا امر، اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم، اور جس تسلسل میں بات بیان ہو رہی ہے اس میں مطلب کیا ہوگا، وہ ہوائیں جو پانی کو جو اٹھایا انہوں نے بخارات کو، پھر پانی کو بوجھ کی صورت میں لے کے چلی ہیں، اور چلی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، بہت ہی جو ہے نرمی کے ساتھ، پھر لا کے انہوں نے کسی علاقے میں وہ بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر لیا، بانٹ دیا۔ یعنی یہ کہ کسی علاقے میں بارش ہوئی، کسی میں نہیں ہوئی، کسی علاقے کے اوپر سے گزار کے لے گئی بادلوں کو، وہاں نہیں برسایا، اور کسی جگہ جا کے وہ برسایا، اور اس سے ملک علاقہ جو ہے وہ محروم رہ گیا، وہاں بارش نہیں ہوئی ہے، وہ خالی وہ اس میں قحط رہا، اور بعض جگہوں پہ وہ بارش برس گئی، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ رویدگی ہو گئی۔ تو گویا اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی تقسیم تھی، لیکن یہ کہ اللہ کے اس فیصلے کو نافذ کیا ان ہواؤں نے کہ جو اس بوجھ کو لے کے چلی ہیں۔ اس میں ان دوسری قسموں کے حوالے سے ایک رائے اور بھی ہے، اور یہ جو رائے ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو جو ہے منسوب کیا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ فل جاریات یسرا سے مراد کشتیاں ہیں۔ یہ جو جاری لفظ ہے، چلنے والی شے، اسی سے جاریہ یعنی چلنے والی کشتی، جاریات کشتیاں جو پانی میں یا سمندر میں چلتی ہیں اور بڑی سکون سے چلتی ہیں، اگرچہ کہ وہ اس میں وہ اتنا سکون تو نہیں ہوتا، اس میں کافی رولنگ پچنگ بھی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو جو ہے سیسک بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یعنی ڈوبنے کی نسبت تو ایک سکون کی بات ہے کہ اس میں وہ ہوائیں وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے سے جو بھی اللہ کے فیصلے کرنے والے فرشتے ہیں۔ اب یہاں مقسمات سے مراد فرشتے لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اوامر و نواہی ہیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فیصلے کیے ہیں، عذاب کے یا رحمت کے، تو وہ فرشتوں ہی کے ذریعے سے نافذ ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس رائے کو منسوب کیا گیا ہے۔ اور جو علامہ آلوسی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو یہ رائے بھی دی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی کہا کہ اگر مجھے حضور نے یہ نہ بتایا ہوتا تو میں کبھی یہ رائے نہ دیتا۔ تو گویا اس اعتبار سے یہ ایک مرفوع بات ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو کشتیاں قرار دیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے جو بھی اسلاف ہیں ان کا قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں یہ طریقہ رہا ہے کہ کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو پھر اس سے ہٹ کر رائے نہیں دیتے، کوئی دوسری رائے نہیں دیتے۔ لیکن آپ مفسرین کے ہاں دیکھیں گے کہ ان جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں یہ رائے بھی موجود ہے کہ ان سے مراد بھی ہوائیں ہی ہیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا ایک بات الجھ سی جاتی ہے۔ تو خاص طور پہ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ ہیں، اور ان کے جو دو بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، ان دونوں نے یہ رائے دی ہے کہ اس سے مراد جو ہے ہوائیں ہیں، چاروں کو ہوائیں مراد دیا انہوں نے۔ پھر شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، انہوں نے بھی یہی جو ہے اس کو ہوائیں مراد لیا ہے، اور ان کے زیر اثر پھر باقی بھی بہت سے اہل علم نے اس سے مراد جو ہے ہوائیں لیے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ جو ہے اٹک سا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، حضرت عمر کی رائے ہے کے مطابق حضور نے ایسا فرمایا ہے، حضرت علی اپنی رائے دے رہے ہیں، تو ان آراء کے ہوتے ہوئے کوئی نئی بات کہنا تو یہ تو حدیث کی مخالفت کرنے کے مترادف ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس چیز کی طرف بعض لوگوں کا ذہن نہیں گیا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی یہ کوئی اتنی معتبر بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی مستند بات نہیں ہے جو عام جس کی وجہ سے جو ہے پہلے علماء کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہوا۔ تو ہندوستان میں جو علماء ہیں، خاص طور پہ جو شاہ ولی اللہ کا خانوادہ ہے، انہوں نے بہرحال ان چاروں کو
جو ہے وہ ہوائیں ہی مراد لیا ہے۔ اصل میں اس کا ان چاروں کا ایک چیز کی طرف ہونا اس قسم پر دلالت کرتا ہے کہ جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ پورا نظام بڑا مربوط نظام ہے۔ ہوائیں ہیں، انہوں نے بخارات اٹھائے ہیں، ان کو لے کے چلی ہیں اور لا کے پھر انہوں نے ایک جگہ پہ اسے برسا دیا ہے، اور یہ کہ دوسری جگہ کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں تھا، وہاں پہ نہیں برسایا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مربوط نظام ہے، اور یہ مربوط نظام کسی شے کی گواہی دے رہا ہے۔ قسم جو قرآن مجید میں کھائی جاتی ہے، ہم تو ویسے تو عوام میں یہ مشہور ہو جاتا ہے جس کی قسم کھائی گئی وہ بڑی اونچی چیز ہو جاتی ہے، تو یہ تو ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب انسان قسم کھاتا ہے تو اپنے سے عظمت والی چیز کی کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھائے گا، اس لیے کسی اور کی قسم کھانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سب سے عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو وہ مجرد گواہی کے لیے ہوتی ہے، شہادت کے لیے، یعنی یہ شے دلیل ہے اس بات پر، یہ گواہی دے رہی ہے۔ تو یہ پورا نظام گواہ ہے کس پر؟ گواہ اس بات پر ہے کہ انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بے شک وہ سچ ہے۔ کیوں؟ وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، جیسے سورہ کہف میں ہمارے سامنے واقعہ آ چکا ہے کہ جو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کیسے ممکن ہے جب ہمیں مٹی کھا جائے گی اور ہم ہڈیاں بھی ہماری جو ہے اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو انہیں بتایا کہ ایک ہستی ہے جس نے بڑا مربوط نظام بنایا ہے، یہ دیکھو ہواؤں کا نظام، پھر یہ جو بارش برسنے کا نظام ہے یہ اس کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ وہاں قدرت کے کچھ اور نمونے دکھائے گئے تھے، یہاں خاص طور پر یہ نمونہ ان کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کا ربط بتا رہا ہے کہ تم جیسے دنیا میں آئے ہو تو اسی طرح یہ اس کا بھی ایک ربط ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ ایک بارش برستی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک کھیتی اپجتی ہے، ایک تم عمل کی کھیتی ہے جو بو رہے ہو، یہ فصل تمہیں جا کے آگے کاٹنی ہے۔ تو یہ ربط ہے اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ۔ تو ایک مربوط نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ غیر مربوط نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ کہیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے کٹا پھٹا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں قانون اور ہو وہاں دستور اور ہو، بلکہ ایک مربوط نظام ہے، ایک سلسلہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ اور یہی وہ تعلق ہے اصل میں، یہ خاص طور پر اس کو ہمارے جو جدید مفسرین ہیں ان میں سے مولانا امین حسن اصلاحی نے اجاگر کیا ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو عطف کے لیے واو اور فا عربی زبان میں دو حروف ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک باریک فرق بھی ہے۔ واو جو ہوتی ہے ظاہر ہے وہ عطف ہے، اس نے جو معطوف اور معطوف علیہ ہے ان کے درمیان وہ مغایرت پیدا کر دیتی، یعنی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ چیز اور ہے جس کے درمیان واو آ جائے، وہ دونوں چیزیں آپس میں مختلف ہوتی ہیں، وہ ایک چیز کے لیے واو درمیان میں نہیں آئے گی، مغایرت ایک دوسرے کو غیر ثابت کرنے کے لیے آئے گی۔ لیکن یہ جو فا آتا ہے اس کا معنی پھر یا اور ہم کر سکتے ہیں، یہ جو فا آتا ہے یہ کسی ایک ہی چیز کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا انہوں نے ایک اضافی دلیل دی ہے ان ایک ہی ہونے پر کہ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا کے بعد آپ فا ہی دیکھیں گے، واو نہیں دیکھیں گے۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، یعنی وہ ہوائیں ہیں جو یہ سارا کام کر رہی ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی نہیں ہے، مغایرت نہیں ہے، علیحدگی نہیں ہے، ایک ہی شے ہے جس کے مختلف پہلو یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں۔ وہ ہوائیں جو چلتی ہیں زور سے، وہ ہوائیں جو اٹھاتی ہیں بوجھ کو، وہ ہوائیں کہ جو لے کے چلتی ہیں اس بوجھ کو آہستہ اور روانی کے ساتھ، اور وہ ہوائیں جو لا کے اس کو تقسیم کر دیتی ہیں، کسی قطع ارضی پہ زمین بارش ہوتی ہے اور کسی قطع ارضی پہ بارش نہیں ہوتی، یہ سارا کام ان ہواؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ مربوط نظام گواہ ہے کس چیز پر؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، بے شک جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ سچ ہے، اور بے شک جو دین ہے وہ وقوع پذیر ہو کے رہنا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کھیل ہو رہا ہو، الل ٹپ ہو رہا ہو، خود بخود ہو رہا ہو جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن بلکہ یہ کہ ایک مربوط نظام ہے، ایک علی کل شیء قدیر، ایک مدبر ہستی اس کو لے کے چل رہی ہے، اور اس کا ربط اس پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ اس زندگی کا بھی کوئی ربط ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، حساب کتاب کے ساتھ، فیصلے کے ساتھ، اور پورا بدلہ دے دینے کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو دو اقوال آئے ہیں انما توعدون لصادق، یعنی اس کے جو مقسم علیہ ہیں دو بیان ہو گئے، کہ دو آیتوں میں بیان ہو گئے کہ بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ سچ ہے، سچا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے،
اور وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک دین واقع ہو کے رہنا ہے۔ تو بہت سے حضرات مفسرین وہ ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں کا مطلب ایک ہی لیا ہے، یعنی جو تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ کیا ہے؟ آخرت، حساب کتاب، وہ سچا ہے، یعنی وہ وعدہ پورا ہوگا، اور بے شک دین جو ہے یعنی یہ کہ جزا سزا کا بدلہ جو ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ لیکن بعض مفسرین اس کو بھی کہہ رہے ہیں دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، اس لیے کہ جو رسول آئے ہیں انہوں نے آ کے اپنی قوموں کو دو قسم کے عذابوں سے ڈرایا ہے۔ ایک عذاب وہ ہے جو مرنے کے بعد آنا ہے آخرت میں، دوزخ کی صورت میں، اور ایک عذاب وہ ہے کہ جو رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے دنیا ہی میں آنا ہے، جو قوم نوح پہ آیا، جو قوم عاد پہ آیا، جو قوم سمود پہ آیا، جو مختلف جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں پہ آیا، یعنی جو دنیاوی عذاب ہے اس سے بھی خبردار کرتے رہیں، اور جو اخروی عذاب ہے اس سے بھی ڈراتے رہیں، اور آخرت کا عذاب ہے فردن فردن، ایک ایک آدمی پر آئے گا۔ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، ہر کوئی تم میں سے قیامت کے دن اکیلا تنے تنہا اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور جو دنیا کا عذاب ہے یہ آئے گا پوری قوم، اس پہ تو جڑ کٹتی ہے۔ اس سے بچتے صرف وہ ہیں جو رسول کی دعوت کو مان لیں، ایمان لے آئیں، باقی یہ کہ سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے اس کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، یعنی وہ بالکل نیست و نابود کر دی جاتی ہے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے کر دی جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، نسیم منسیہ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ عذاب ہے جو دنیا میں آتا ہے۔ تو ایک مراد اس سے یہ لی گئی ہے کہ، اور یہ بھی خاص طور پہ مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ سچ ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے اسی طرح کے عذاب کا اور اسی طرح کی صیحہ کا، چنگاڑ کا اور دھماکے کا، جیسا کہ قوم نوح پہ آیا، جیسے قوم عاد پہ آیا، جیسے قوم سمود پہ آیا۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کے آغاز میں بالکل واضح انہی الفاظ میں حضور نے متنبہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اور تم اگر نہ مانے، تم نے اعراض کیا، منہ موڑا، تو مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں ویسے ہی عذاب کا جیسے ان اقوام پر آیا تھا۔ تو ایک عذاب وہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا ان سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، ہم پر گرا دو آسمان کا کوئی ٹکڑا، ہمیں نیست و نابود کر دو، اگر سچے ہو جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہو، ڈراوا دے رہے ہو، لے آؤ۔ تو یہ آخرت کا عذاب نہیں تھا، یہ دنیا کا عذاب تھا جس کا وہ جو ہے وہ ان سے وعدہ بھی تھا، اور جس سے وہ چڑھتے بھی تھے کہ آپ نے ایسی باتیں کی ہیں تو لے آؤ ہم پہ عذاب، ابھی پتھروں کی بارش برسا دو ہمارے اوپر۔ تو یہ وہ عذاب ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے جو دنیا میں ان پہ آنا تھا۔ اور نمبر دو وہ عذاب وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک دین یعنی جزا و سزا بدلہ یہ واقع ہو کے رہنا ہے، یہ آخرت کا عذاب ہے۔ تو گویا یہ چاروں باتیں جو پہلے آئی ہیں، یہ ہوائیں ان کا نظام، یہ بادل ان کا نظام، یہ بارش اس کا نظام، یہ گواہ ہے اس پہ کہ جس اللہ نے یہ سارا نظام چلایا ہوا ہے وہ تم پر عذاب لے کے آئے گا، کیونکہ اس میں تو اگر تم اس نظام سے باہر جاؤ گے تو فساد پیدا کرو گے، فساد پیدا ہوگا تو وہ اسے سنبھالے گا، اسے سیدھا کرے گا، ٹھیک کرے گا، لہٰذا تم مسفٹ ہوگے، مارے جاؤ گے، دنیا میں ختم ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا یہ کہ جس مقصد کے لیے وہ ہوائیں چلی تھیں، وہ جہاں انہوں نے پانی جا کے برسانا تھا وہاں پہنچایا۔ اسی طرح انسان آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ معاملہ وہاں پہ جزا و سزا کا ہو کے رہنا ہے۔ اب یہاں میں نے دین کا ترجمہ ابھی تک اس طرح نہیں کیا، اس لیے کہ تھوڑی یہ لفظ وہ ہے جو وضاحت طلب ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی استعمال ہوا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور ہم دین اسلام کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم دین اسلام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں وہ معنی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے جو سورہ فاتحہ والے ہوتے ہیں، اور جو سورہ فاتحہ والے معنی ہیں انہی معنی میں یہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا دین کے حوالے سے جو اس کے مختلف استعمالات ہیں قرآن مجید میں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دین اسلام اور بدلے کے دن کا مالک، تو یہ بدلہ اور دین اس میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ ویسے قرآن مجید میں تو یہ بھی کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور یہ بھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، اس کے پیچھے چلے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے اور آخرت میں اسلام ہی قبول کیا جائے گا، اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دین اللہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اسی طرح دین الحق کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا والدین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق۔ اور اسی طرح دین الملک کے الفاظ بھی آئے ہیں، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں اپنے پاس روک سکتا ہے، لہذا اور ایک اور جگہ بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، بلکہ وہ تو کئی استعمالات ہیں اس کے، کہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی اطاعت کرنا، اپنا دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ جو مختلف استعمالات ہیں، ان کے معنی اور ان کا آپس میں ربط و تعلق یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ لغوی طور پر جو اس کے معنی ہیں وہ وہی ہیں جو سورہ فاتحہ اور اس مقام پر ہیں، کہ اس کا بنیادی مطلب ہے بدلہ۔ عربی میں اسی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، ہم نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، یعنی عدلے کا بدلہ، وہ پورا ٹٹ فار ٹیٹ، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ در حقیقت یہ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا۔ لیکن یہ کہ بدلے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ بدلہ اچھا بھی ہوتا ہے، بدلہ برا بھی ہوتا ہے۔ کسی کو آپ بدلے میں انعام دیتے ہیں اور کسی کو بدلے میں سزا دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کو بدلے میں انعام دیتے ہیں یا بدلے میں سزا دیتے ہیں تو یا تو یہ ہو کہ وہ رنجیت سنگھ کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ اس کے جیسے موڈ ہو ویسا فیصلہ کرتا تھا، اور اسی کے لیے کہتے ہیں نا اندھوں کا ریوڑیاں بانٹنا۔ تو اب یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن کوئی حکیم ہستی تو ایسا نہیں کرتی کہ وہ کہیں کسی کو جو ہے وہ اچھا بدلہ دے رہے ہو بے مقصد بغیر کسی اصول کے، اور کسی کو سزا دے رہا ہو بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی اصول کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حکیم ہستی ہے، اس کے ہاں جو بدلہ ہے اچھا یا برا وہ در حقیقت کسی اصول کی بنیاد پر ہے۔ تو وہ جو اصول اس نے دیا ہے، وہ جو اس نے ضابطہ دیا ہے، وہ جو اس نے قوانین دیے ہیں، وہ جو اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، جس نے اس کے ساتھ وفاداری کی اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی خلاف ورزی کی، ان حدود کو پامال کیا، اللہ کے قانون کو توڑا، اس کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا، اس کو برا بدلہ ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اچھا بدلہ ہے یا برا بدلہ ہے یہ در حقیقت کسی اصول کے تحت ہے۔ اب وہ جو اصول ہے اس کو بھی دین کہا گیا، جب دین اسلام کہا گیا تو در حقیقت اس اصول کو کہا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس اصول کی اطاعت کرنا، اپنے اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، اس کو کہا گیا مخلص اللہ الدین۔ یعنی ایک انسان جو اطاعت کر رہا ہے اگر وہ اطاعت خالص ہے تو گویا دین خالص ہو گیا، اس اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کی ملاوٹ ہو گئی ہے تو دین جو ہے وہ خالص نہیں رہا، اس میں ملاوٹ آ گئی۔ اب یہاں دین بمعنی اطاعت کے ہے، تو دین کا ایک معنی بدلہ، دین کا دوسرا معنی قانون، ضابطہ، اصول، دین کا تیسرا معنی ہمارے سامنے آ گیا اس کی ایک اطاعت کرنا خالص، یعنی ایک ہی کے ہو کے رہنا، یکسو ہو جانا، حنیف ہو کر اس اصول و ضابطے کی پیروی کرنا، یعنی اطاعت کرنا، یہ بھی دین کے معنی ہوئے۔ لیکن یہی دین جب مرکب اضافی کے صورت میں آتا ہے، جیسے دین الملک، جیسے دین اللہ، جیسے دین الحق، تو اس کے معنی میں ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ فرق سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جس اتھارٹی کو آپ نے اصول دینے والا مان لیا اور اس کی اس اتھارٹی کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ جو اصول یہ دے گا، جو قانون یہ دے گا، جو ضابطہ یہ دے گا، بلا مشروط میں اس کی اطاعت کروں گا، تو در حقیقت وہ اصول دینے والی وہ اتھارٹی اس کا وہ دین بن جاتا ہے۔ جہاں یہ اتھارٹی بادشاہ کے پاس ہو وہ دین الملک ہے، جہاں یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہو وہ دین اللہ ہے۔ اور آج کے اعتبار سے یہ اتھارٹی دنیا میں وہ بہرحال جمہور کے پاس ہوتی ہے، تو اسے اسی معنی میں آپ دین جمہور کہہ سکتے ہیں، یہ دین الجمہور ہے، جہاں عوام جو فیصلہ کر لیں وہ واجب التعمیل ہے، وہ واجب الاطاعہ ہے، گویا عوام آپ جو ہے مطاع مطلق ہیں، ان کا جو فیصلہ ہو وہ مانا جائے گا۔ تو یہ جو مطاع مطلق جو کوئی بھی ہو جائے، انکنڈیشنل اطاعت جب بھی کسی کی ہو، تو در حقیقت یہ تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہمسری ہے، اس کا مقابل آنا ہے، اس کے برابر کسی کو لا کے بٹھا دینا ہے اور بعض اعتبارات سے اس سے بلند کر دینا ہے۔ یہ وہ بڑا شرک ہے جس کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے،
اور لا یشرک فی حکمی احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، وہ بالکل کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور یہ کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسے بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو اس کے برابر نہ کرو۔ یہ ہے اصل میں یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ آپ نے اللہ کو مانا، قانون کسی اور پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ تو پتا پتا بوٹا بوٹا اس طرح کی تسبیحیں کرتا ہے۔ آپ سے جو تسبیح مطلوب تھی وہ اس سے بڑھ کر تھی، ابو جہلوں کو ہٹا کر، ابو لہبوں کو ہٹا کر، ولید بن مغیروں کو ہٹا کر اللہ کو بڑا کرو کہ اللہ کا قانون مانا جائے، فرعون کو ہٹا کر اللہ کی بات چل سکے، اتھارٹی فرعون کے پاس نہ رہے، اتھارٹی اللہ کی مانی جائے، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس چلا جائے، نہ کہ عوام کے پاس یا جو ہے ملوک کے پاس رہے۔ یہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دین کوئی نظام آپ کا کوئی اور ہے، اور یہ کہ آپ مراسم عبودیت نبھا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بس وہ خانہ پوری مکمل کر لی ہے، تو وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ تو پھر سارا رد ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین در حقیقت، اور اسلام دین ہے، یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں مذہب کا، یہ ہم کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، دنیا میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہماری یعنی اسلامی تہذیب میں یا ہماری روایات میں، تو وہ دین اسلام کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسکول آف تھاٹس، جیسے ہم کہتے ہیں مذہب حنفی، جیسے ہم کہتے ہیں مذہب شافعی، جیسے ہم کہتے ہیں مذہب مالکی۔ یہاں مذہب کا معنی بالکل اور ہے، لیکن آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں وہ مذہب کا معنی کوئی اور ہے، وہ اسکول آف تھاٹ کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں مذہب ریلیجن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ریلیجن کے بارے میں دنیا میں یہ تصور ہے کہ یہ صرف انسان کی انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے، اجتماعی زندگی میں دخل دینے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ عیسائیت ریلیجن ہے اور مذہب ہے، ہندو مت ریلیجن ہے اور مذہب ہے، اسی طرح بدھ مت مذہب ہے، یہ سارے مذاہب ہیں، ان کے مقابلے میں اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ اور دین ہونے کے مطلب کیا ہے کہ یہ جیسے مذہب سیکولر فیلڈ میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، یعنی سیاسی نظام کیا ہو، معاشی نظام کیا ہو، سماجی نظام کیا ہو، جسے ہم کہتے ہیں زندگی کے اجتماعی گوشے، اسلام وہ نظام حیات ہے جو ہمیں ان اجتماعی گوشوں کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ ہندو مت نہیں دیتا، عیسائیت نہیں دیتی، بدھ مت نہیں دیتا، وہ ریلیجن ہے۔ اسلام دین ہے جو زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیجئے، اگر ہم اسلام کو ماننے والے ہیں تو جیسے کسی ایک خطہ ارضی پر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح سمجھ لیجئے کسی ایک خطہ ارضی پر دو دین نہیں ہو سکتے، دو نظام نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن ہے کہ بادشاہی نظام بھی ہو اور جمہوری نظام بھی ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے اللہ کا دین بھی نافذ ہو اور لوگوں کی مرضی بھی نافذ ہو، دین الملک بھی چل رہا ہو، دین جمہور بھی چل رہا ہو، اللہ کا دین بھی نافذ؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب صرف ایک کے پاس وہ اتھارٹی ہوگی جس کا قانون چلے گا، دوسرا پھر وہاں مذہب بن کے رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں پبلک ول اس کی اتھارٹی ہے، اور اسلام پوری دنیا میں جو زندہ ہے وہ دین کی حیثیت سے زندہ نہیں ہے۔ کتابوں میں دین ہے، عملاً جو اس کی حیثیت ہے وہ مذہب کی حیثیت ہے، مذہب کی حیثیت میں زندہ ہے۔ اب وہ مذہب حنفی جو ہے اس کی صرف ان چیزوں پر عمل ہو سکے گا جو دنیا کے ریلیجن کے اندر مذہب کا حصہ ہے۔ مذہب حنفی کی بھی وہ باتیں نہیں مانی جا سکتی جو دین سے متعلق ہیں، جو امور سیاست اور نصب امارت سے متعلق ہیں، اب وہ نہیں مانی جا سکتی۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین تبھی دین ہوگا جب وہ نافذ ہو۔ اگر وہ نافذ نہیں ہے، ظاہر ہے وہاں خلا تو نہیں ہوگا، کوئی اور دین نافذ ہوگا، بادشاہ کا دین نافذ ہوگا، دین الملک نافذ ہوگا۔ دین الملک نہیں ہوگا تو دین الجمہور نافذ ہوگا، تو اللہ کا دین تو نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اور اللہ کے دین کی حیثیت وہاں پر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی حد تک باقی رہ جائے گی۔ اور یہ وہ جگہ ہیں یا یہ کہ شادی بیاہ کے طور طریقے اور مرنے کا جو ہے فوتیدگی کے طور طریقے،
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیجن سے متعلق یہ ریلیجیس فیلڈ ہے، اس کو تو دنیا چھیڑتی نہیں۔ آج دنیا اتنی مہذب تو ہو گئی ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی دیتی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھیں کہ مذہب کا کل کھاتا ہی اتنا ہی ہے تو وہ تو پھر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ دنیا دارالامن ہو گئی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، دنیا دارالامن ہو گئی ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، دنیا دارالامن ہو گئی ہے، ہمارے عقیدے کو کوئی نہیں چھیڑتا ہے۔ لیکن دین کا اگر وہ تصور سامنے ہو جو قرآن مجید دیتا ہے تو پھر دنیا کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، کیونکہ جب تک اللہ بڑا نہیں ہو جاتا جب تک وہ لڑائی ہے۔ تو اب یہ جو وہ شے ہے کہ جس کو آج دنیا گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اپنا مذہب کی حد تک رکھیں، آپ کو نمازیں پڑھنے پر تمغے مل سکتے ہیں، روزے رکھنے پر وائٹ ہاؤس میں آپ کو افطاریاں مل سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ دین کی بات کریں تو پھر جھگڑا ہے، پھر لڑائی ہے، پھر یہ ہے کہ آپ فسادی ہیں، پھر آپ کا جینا دوبر ہے، پھر یہ کہ آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ سامنے رکھیے کہ اسلام دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے دنیا کے معروف معنی کے اعتبار سے، اور یہ دین ہونے کی حیثیت سے اس کا باقی تمام ادیان کے ساتھ جھگڑا ہے۔ اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا تم نے جدوجہد جاری رکھنی ہے، تمہاری کوشش چلتی رہنی چاہیے، تمہارا جہاد جاری رہے گا جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہو۔ کل کا کل اللہ کے دین کی اطاعت نہیں شروع ہو جاتی زندگی کے تمام شعبوں میں، اور اس وقت تک تمہارا یہ کوشش اور محنت جاری رہے، لڑائی جاری رہے۔ اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی یہی ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ اس دین کو زندگی کے تمام شعبوں پر غالب کر دیں۔ تو بہرحال وہ دین کا ایک معنی وہ ہے کہ جو اس کا لغوی معنی ہے اور یعنی بدلہ، لیکن یہ کہ اس سارے کو اگر جمع کر کے دیکھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بنتا ہے اس دین کا کامل غلبہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ عالمی ہے، سارے جہان کے لیے ہے، حضور کی اس جو رسالت ہے اس کا تسلسل برقرار امت نے رکھنا ہے، لہٰذا اب پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارا اصل جو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے، جو بدلہ ملنا ہے آخرت میں جا کر، وہ اس اصول پر ملنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے محنت کتنی کی، قربانیاں کتنی دی، جان و مال کی بازیاں کتنی کھیلی، اپنے آپ کو خطرات میں کتنا ڈالا، اس محبت میں ہم پورے اترے یا ناکام رہے، اور یا یہ کہ ہم اپنے دنیائی بنانے میں لگ گئے۔ اسی میں جب اس کی مدنی صورتیں آگے آتی ہیں نا، سورہ حدید اس کے بعد آئے گی، اس میں وہ بتا دیا کہ ہم نے تو رسول اس لیے بھیجے تاکہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ مسلمانوں تم سے مطالبہ کیا ہے؟ ایک ایمان لاؤ اللہ پر، آمنوا باللہ ورسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں لگاؤ، کھپاؤ، لٹاؤ۔ اگلی سورہ مجادلہ ہے، اس میں پھر کھول کے بیان کر دیا کہ اصل میں تو ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ حزب الشیطان اپنا آرڈر نافذ کرنا چاہتی ہے، حزب اللہ کا آرڈر نافذ کرنا چاہتی ہے۔ حزب اللہ کے سامنے اتھارٹی اللہ کی ہے، حزب الشیطان کے سامنے جو ہے وہ اس کو بہکاوا دیا ہے شیطان نے کہ تم اپنی نفس کی مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، الیس لی ملک مصر، یہی تو فرعون نے کہا تھا، میرا ملک ہے، مرضی میری چلے گی۔ تو یہ دو فلسفہ ہے، یہ حزب الشیطان کا فلسفہ، ان کا ٹکراؤ ہے، ان کی لڑائی ہے۔ اور اس میں جو حزب اللہ ہے ان کا بنیادی وصف کیا بیان ہوا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور باتیں ہی نہیں آئیں۔ تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور دوستیاں ان سے گانٹتی ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت ایک جہد مسلسل ہے، ایک محنت ہے، ایک معرکہ حق و باطل ہے، خیر و شر ہے، اس میں اپنے آپ کو جوت دینا، لگا دینا، یہ ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، یہ ہے کامیابی اور ناکامی کی بنیادی بات۔ تو یہاں پہ دین اپنے لغوی معنی میں آیا ہے، لیکن اس کے پورے معنی میں نے چاہا کہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو جس شے کا تم سے وعدہ ہے، یعنی دنیا کا عذاب، اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، وہ سچا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بدلے کا تم سے وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، یہ تم کسی طرح اس بدلے سے بچ نہیں سکتے، وہ مل کے رہنا ہے، اچھا ملے یا برا ملے۔ اب اس کے بعد اگلی قسم کھائی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، اور قسم ہے سما کی۔ سما کا ترجمہ عام طور پہ آسمانی کرتے ہیں، اور آسمان اس شے کو کہتے ہیں جو ہمیں اوپر دیکھتے ہیں تو نظر آتی ہے ایک
علامہ اقبال نے جسے ردائے نیلگونگ سے تعبیر کیا ہے، ایک سبز چادر ہے جو نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ آیا آسمان ہے کیا، اس کی حقیقت ہمیں آج تک معلوم نہیں ہے۔ انسانی علم وہاں تک نہیں پہنچا کہ آسمان کیا شے ہے۔ اور قرآن مجید کی ایسی آیات جو آسمان سے بحث کر رہی ہیں یا اس کا ذکر کر رہی ہیں، یہ ابھی تک آیات متشابہات کے ذیل میں ہیں، اس لیے کہ ذرا یہ اب تو اتنی تو بات معلوم ہو ہی گئی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے، اور اس کی حرکتیں جو ہیں دو تو بہت واضح ہیں، ایک تو اس کی مدار کی حرکت ہے اور ایک اس کی محور کی حرکت ہے۔ ان دونوں حرکتوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ کبھی آسمان اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، ہم الٹے بھی لٹکے ہوتے ہیں۔ یہ جو زمین جس طرح چل رہی ہے تو ایک وقت تو آئے گا ہم الٹے لٹکے ہو رہے ہیں، ہم نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آسمان اوپر ہے کہ آسمان نیچے ہے، آسمان دائیں ہے کہ آسمان بائیں ہے، یہ بڑی ایک عجیب سی کھیل سی بات بن جائے گی۔ تو قرآن مجید نے جس شے کو آسمان کہا ہے وہ اس کے لغوی معنوں میں کہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو سمون یعنی وہ شے جو بلند ہے، اوپر ہے، سما بلندی، اونچائی، اوپر۔ تو یہ ہمارے تصورات کے اعتبار سے جو کچھ اوپر ہے اس سے جو یعنی اوپر سے پانی برسا، اوپر سے لوہا اترا، اوپر سے یوں ہوا، اوپر سے فرشتہ آیا، تو یہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب ہمارے لیے اوپر ہو جاتا ہے جب ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے جیسے یہ والی چھت ہے، بلکہ مراد اس سے جو ہے وہ ایک، اسی لیے اسے کہیں ترک بھی کہا ہے، کہیں شداد یعنی بڑے سخت قسم کی جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں جو کھڑی کر دیں۔ تو اب وہ کیا چیزیں ہیں ابھی ہمیں حقیقت میں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں کچھ ہے ضرور، کیونکہ مختلف کہیں 7 آسمان کہا، کہیں 7 راستے کہا، کہیں اسے جو ہے کوئی 7 شداد کہا، بڑے جو مضبوط جو ہے وہ چیزیں کہا۔ تو یہ کیا ہے اس کی پوری حقیقت ہمیں ابھی معلوم نہیں۔ یہاں پہ بہرحال جو بلند ہمیں شے نظر آتی ہے جو بھی اوپر، اس کا ذکر ہے، اور جو نظر آتا ہے اس کی ایک کیفیت کا بیان ہے، اور وہ کیفیت ہے ذات الحبک، وہ بلندی جو حبک والی ہے۔ حبک جمع ہے حبیکہ کی۔ حبیکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سلوٹ ہوتی ہے، بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں وہ کپڑا کہ جس کے اندر کوئی سلوٹیں پڑ گئی ہوں، یا جو دھاریاں سی بنی ہوئی جس میں جو چیز ہو، جیسے ریت کی ٹیلے ہوتے ہیں جو صحرا میں بن گئے ہوں، یا یہ کہ جو آسمان کے اوپر بھی جب دیکھیں، اب تو خیر اس طرح کے تارے رہے ہی نہیں ہیں، اب جب سے بجلی آئی ہے تو آسمان اتنا جو ہے وہ مزین نہیں رہا، کیونکہ لائٹ اتنی ہو گئی ہے کہ سارے تارے نظر نہیں، جیسے دن سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے، تو اب زمین پہ یہ اتنی روشنی ہو گئی ہے کہ تارے نظر نہیں آتے۔ لیکن اگر آپ کسی جنگل میں چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں، تو آسمان اب بھی اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ جب نظر آئے تو اس میں بھی مختلف ایسا لگتا ہے کہ جیسے دھاریاں بنی ہوئی ہوں، یعنی مختلف لائنیں ہیں، اس کے اندر لہروں کی سی کیفیت ہے کہ جس میں وہ تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ترجمہ اس کا جالی دار آسمان بھی کیا گیا ہے، گویا جیسے جالی ہوتی ہے اس میں سوراخ ہوتے ہیں، تو اتنے تارے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو خلا ہیں وہ سوراخ کی مانند ہو گئے ہیں۔ لیکن اصل جو بات اس سے ثابت کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے کہ آسمان کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہے۔ اگر لہریں مراد لیں تو کوئی لہر اونچی ہے اور پھر نچائی آتی ہے، اگر دھاریاں مراد دیں تو کسی جگہ دھاری ہے، سلوٹ ہے، اور کسی جگہ جو ہے وہ ڈپریشن ہے، وہ جگہ جو ہے وہ نیچی ہے۔ اور اسی طرح آسمان کو دیکھیں، تاروں والی جگہیں بھی ہیں، خالی جگہیں بھی ہیں۔ تو جس طرح سارا آسمان ایک جیسا نہیں ہے، اس میں خلا بھی ہیں اور تارے بھی ہیں، اس میں دھاریوں والی جگہ بھی ہے اور نشیب والی جگہ بھی ہے۔ تو اسی طرح انکم لفی قول مختلف، بے شک تم بھی مختلف قول پر ہو۔ اور یہاں قول بمعنی نظریات، قول بمعنی عقیدہ، قول بمعنی ایمان، قول بمعنی جو ایک آدمی کا نصب العین ہے۔ تو تمہارا یا جد و جہد بھی لے لیں تو تمہارا قول مختلف ہے، دعویٰ مختلف ہے۔ ایک کا دعویٰ یہ ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دوسرے کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ ایک آخرت میں جنت کے پیچھے ہے، دوسرا دنیا ہی کو جنت بنانے کے چکر میں ہے، جیسے شداد نے بنائی، اور آج کا انسان بھی شداد سے بڑی جنتیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حور و قصور آخرت میں ملیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ جناب ادھر بھی بنائے جا سکتے ہیں، یہاں بھی بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تو بنیادی اختلاف انسانوں کے درمیان یہ ہے، ایک اصل زندگی آخرت کی زندگی کو سمجھتا ہے، اور دوسرا انسان جو اصل زندگی دنیا کی زندگی کو سمجھتا ہے۔
اسی طرح ایک جو ہے وہ اس پورے کائنات کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایک نظام ہستی جو چل رہا ہے، اس کے پیچھے ایک مدبر ذات ہے، ایک حکیم ذات ہے جو اسے لے کے چل رہی ہے۔ دوسرا یہ سمجھتا ہے خود بخود چل رہی ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک وہ ہے جو کلمہ طیبہ کو ماننے والا ہے، دوسرا وہ ہے جو کسی کلمہ خبیثہ کے پیچھے چلنے والا ہے۔ پھر اسی سے ایک طیب تہذیب اور کلچر وجود میں آتا ہے، اور دوسرے کلمہ خبیثہ سے خبیث تہذیب اور خبیث کلچر وجود میں آتا ہے۔ تو اس دنیا میں یہ تقسیم ہمیشہ رہی ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں انسان کی جو محنت ہے، جد و جہد ہے، اس کے رخ معین ہوتے ہیں۔ جیسے سورۃ اللیل میں آیا، وہاں بھی 3 قسمیں کھا کے کہا ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری محنت کے رخ مختلف ہیں۔ ایک جو ہے وہ دائیں طرف کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا بائیں طرف کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اختلاف وہاں پہ بیان بھی کر دیا کہ وہ کیا اختلاف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایک کا رخ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تصدیق کرتا ہے اچھی بات کی، اور اللہ کی سے یا ویسے بھی اس کے معاملات میں بڑی احتیاط اور میانہ روی اور بڑی جو ہے کانشیس لائف بسر کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ مستغنی مزاج کا آدمی ہے، بے نیاز، اسے پرواہی کوئی نہیں ہوتی، اور یہ کہ وہ بخیل بھی ہے، کنجوس بھی ہے، اور اچھی بات کی تردید بھی کر دیتا ہے، اس کو رد بھی کر دیتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ تو یہ 2 مختلف انسانوں کی کوششیں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ 2 مختلف کوششیں بھی 2 مختلف نظریات سے جنم لیتی ہیں۔ تو انکم لفی قول مختلف، بے شک تم لوگ جو ہو اپنے قول میں مختلف ہو، اختلاف ہے، تم ایک بات پہ جمع نہیں ہو، امت واحد نہیں ہو، بلکہ یہ کہ ایک وہ ہے کہ جو ماننے والا ہے، دوسرا وہ ہے جو نہیں ماننے والا۔ تو قول مختلف ہو گئے، ایک وہ ہے جو اس دعوت کو قبول کرنے والا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہا ہے، دوسرا وہ جو ہے اسے رد کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو مان رہا ہے کہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، دوسرا وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں کوئی دین شین نہیں ہونا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، ودود ہے، اس نے کائے کو سزا دینی ہے، سب کو بخش دینا ہے، تو دین تو پھر نہیں ہوا نا، بدلہ تو نہیں ہوا، سب بخشے گئے، معاف ہو گئے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں اللہ جلائے گا کیسے، دوبارہ پیدا کیسے کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا، ہیہات لما توعدون۔ تو انکم لفی قول مختلف، جیسے آسمان کے یہ رنگ مختلف ہیں، جیسے اس کی کیفیت مختلف ہے، جیسے اس میں نشیب و فراز ہیں، اسی طرح تمہاری باتیں بھی مختلف ہیں، ایک ماننے والا، ایک انکار کرنے والا۔ یوفق عنہ من افق، وہ جو بات ہے، وہ جو ایمان کی بات ہے، وہ جو دعویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے الٹایا جاتا ہے جو الٹا دیا گیا۔ یعنی اس میں مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ جبر نہیں کرتا، نہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ وہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک اختیار اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناقدرہ بنے، ناشکری کرے۔ جب وہ چاہ لیتا ہے میں اس رخ پہ چلنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس رخ پر اس کے لیے آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اس کو کفر کے راستے میں آسانی دے دے گا۔ ایک آدمی نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا، اس کا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو آسان کرتا چلا جائے گا۔ اب اس سے آگے ہوتا کیا ہے، یعنی یہ بہت سی جگہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا بیان کیا ہے۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا، یہ اس طرح کی شرطیں تو آئی گئی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی بات بھی آئی ہے، نولیہ ما تولی، ہم نے اسے موڑ دیا جدھر وہ مڑا۔ یعنی اللہ کا اذن نہ ہوتا تو کیسے مڑتا؟ اس نے ارادہ کیا بائیں مڑنے کا، ہم نے موڑ دیا۔ اس نے دوزخ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، ہم نے دوزخ کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، وہ جو مشکل راستہ تھا اس کو ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا، آسان بناتے چلے گئے۔ وہ جس نے جنت کے راستے کا انتخاب کیا، ہم نے اس کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ آسان کر دیا۔ تو نولیہ ما تولی، تو وہ جو بائیں طرف مڑ گیا عسر کے راستے کی طرف، دوزخ کے راستے کی طرف، برائیوں کی طرف، غلط کاری کی طرف، ہم نے اس کو وہ راستہ آسان کر دیا، لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، آخر میں اسے دوزخ میں جھونکیں گے۔ اب یہ آسانی کیسے ہوتی ہے؟ ایک بڑی عجیب بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا میں آئی ہے۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ کے انداز ہے، اے اللہ تو نے فرعون کو مال دیا، اسباب دیے، اسے زینت حیات دنیاوی دی، یعنی اقتدار دیا،
اللہ یہ سب اسے اس لیے دیا کہ وہ ایمان والوں کو ستائے، ہم پر ظلم کرے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح دعا کر سکتے تھے نا، تو انہوں نے کی۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اللہ ان کے مالوں کے اوپر سختی کر دے، اور دوسری بات یہ کہ اب ان کو توفیق ایمان کی نہ دینا، یہاں تک کہ عذاب علیم کو آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو وہ تو فرعون نے جب عذاب علیم دیکھا تب ہی لایا تھا نا ایمان، اس سے پہلے نہیں لایا۔ اس پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک ایمان استدراجی ایمان ہوتا ہے، حقیقی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کیفیت ایسی ہے، بندہ سمجھتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ ایمان ایسا ایمان نہیں ہے جو آخرت میں کام آئے، یہ اسے دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں ان کو استدراجی ایمان بھی عطا نہ کرنا، یہ کافر ہی رہے ہیں تاکہ بڑے عذاب کے حقدار ہوں۔ تو اس سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایک شخص کو کوئی ایسی نیکی کی توفیق مل جاتی ہے جس پر وہ مست ہو جاتا ہے، اس کی مجموعی زندگی نیک نہیں ہوتی، اس میں حرام کاریاں ہوتی ہیں، حرام خوریاں ہوتی ہیں، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کے جو ہے وہ پلاٹوں پہ قبضے کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا گندے گندے کام کرتا ہے، لیکن جب وہ تہجد پڑھتا ہے تو زار و قطار روتا ہے، داڑھی بھی اس کی لمبی ہے۔ وہ جب عمرہ کرنے جاتا ہے تو مسجد نبوی میں جاتے ہی اس کی گھگی بن جاتی ہے، اس کو وہ تو اس کا جو ہے وہ بالکل ہی ملائم ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کیفیات جو مجھ پر طاری ہو رہی ہیں یہ در حقیقت اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، تو وہ جو میرے گندے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کر رہا ہے نا، تب مجھے یہ ایمانی کیفیات اور یہ میرے دل کے اندر جو ہے اس طرح کی روحانیت کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ کو دین چاہیے خالص، اگر خالص دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کو یہ کیفیات نصیب ہیں یا نہیں ہیں، آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے دین میں اطاعت میں ملاوٹ کی ہوئی ہے، حرام خوریاں بھی ہیں، نماز روزے بھی ہیں، اور اس میں آپ کو نیکی کرتے ہوئے لذت آ رہی ہے، سرور آ رہا ہے، تو یہ ڈسپشن ہے، یہ استدراج ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں چڑھا کے لے جائیں گے اس رستے پر جدھر ہم انہیں لے کے جا رہے ہیں، اس رستے سے لے کے جائیں گے، وہ سمجھیں گے نہیں، وہ سمجھیں گے ہم نیکی کے رستے پہ چل رہے ہیں، ہم انہیں وہاں سے ٹھکانے لگانے لے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات تھوڑی بہت نیکیوں کی توفیق مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ دنیا امتحان کے لیے ہے، اور یہاں پہ جو بھی اصول ہے وہ یہ پورا مانو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے ڈنڈی مار رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ لوگ تو دھوکہ کھا جاتے ہیں آپ کی داڑھی سے، آپ کی نماز پڑھنے کے تواضع اور انکسار سے، آپ کی جو باتیں بڑی میٹھی میٹھی ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ۔ اللہ کو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا، بلکہ یہ کہ آپ خود ہی دھوکہ کھا جاتے ہو۔ آپ سمجھتے ہو کہ مجھے جو ہے اللہ نے یہ عنایات کر دی ہیں، یہ رحمتیں ہو گئی ہیں، میری جو ہے وہ زبان چل گئی ہے، یا یہ کہ میرے نماز میں دل لگنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ نہیں، آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں راضی۔ اگر راضی ہے تو اس نے آپ کے لیے دین کے ہر حکم پہ چلنا آپ کے لیے آسان کر دیا، اور اگر دین کے بعض احکام پہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے، موت پڑ رہی ہے وہ کام کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اعمال ہو رہے ہیں وہ بھی دھوکہ ہے۔ تو یوفک عنہ من افک، تو وہ بچلایا جائے گا اس سے کہ جو اس سے بچلایا گیا۔ قتل الخراسون، مارے جائیں، قتل کیے جائیں اندازے لگانے والے۔ خراس، وہ اندازے لگانے والے کا مراد کیا ہے یہاں پہ، اس سے مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی بات کہنے کے لیے سند ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے، اور ایک آدمی محض اندازے سے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مجھ میں یہ برائی بھی ہے، یہ غلطی بھی ہے، یہ میں فراڈ بھی کر لیتا ہوں، یہ دھوکہ بھی دے لیتا ہوں، یہ سب کچھ تو میں کر لیتا ہوں، لیکن آخر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے علاقے کی سربراہی دی ہے، تو مجھ میں کچھ ہے نا، پتہ مجھے بھی نہیں مجھ میں کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ تو ہے۔ تو اس نے ایک اندازہ لگایا کہ اللہ کو مجھ سے کوئی عقیدت ہے، مجھ سے کوئی محبت ہے، مجھ پر اس کا کوئی دست شفقت ہے، یہ ایک اندازہ ہے۔ اسی طرح کا اندازہ مشرکین بھی لگاتے تھے
آپ ذرا سوچیں نا وہ کیوں نہ لگاتے، جو خاص طور پہ مشرکین مکہ ہیں. ہاں ہم نے یہ برائی بھی ہے، وہ برائی بھی ہے، ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے، لیکن یتیموں کو ہم کھانا بھی تو کھلاتے ہیں، حاجیوں کی ہم خدمت بھی تو کرتے ہیں. آخر ہم میں کچھ تو تھا نا جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھر کے قریب لا کے ہمیں بسایا ہے. پتہ نہیں ہم میں کیا ہے، لیکن کچھ تو تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حجاز میں آ کے بسایا. دھوکہ ہے. اچھا اسی طرح بلکہ وہ تو یہ باتیں بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا شرک کیوں کرتے. آپ ان کے ایمان کا اندازہ لگاؤ، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب ہم نے شرک کیا اللہ نے ہمیں نہیں روکا، جبکہ ہم خانہ کعبہ کے قریب رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے الاؤ ہے. اندازہ ہے، سند کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، اندازہ ہے. تو قتل الخراسون، اس طرح کا اندازہ لگانے والے مارے گئے. یہ اندازہ آج میں لگاؤں یا آپ لگائیں. ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ آخرت کے بارے میں ہم نے اندازے لگائے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہے اپنا عقیدہ رکھنے کے لیے، جو بھی رکھا ہوا ہے. اگر اندازے لگائے ہوئے ہیں تو مارے گئے، اور اگر قرآن مجید کی تعلیمات پر مبنی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو خوشخبریاں ہیں، پھر تو ہمیں جو ہے اس پہ خوشیاں منانا چاہیے. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے اندازے ہی لگائے ہوئے ہیں. پہلے بھی لوگ اندازے ہی لگا کے رکھتے تھے، اب بھی لوگ اندازے ہی لگاتے ہیں، اور بلکہ انسان سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. یہ جو یہاں پہ یہ بات بھی کہی گئی ہے نا، یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ یہ غیر محتاط لوگوں کی بات ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہیں آخرت کی کوئی چنتا ہی نہیں ہوتی. نہیں تو آدمی اپنے کاروبار کے لیے تو کبھی اندازہ نہیں لگاتا. زمینی حقائق دیکھے جائیں گے، یہاں چلے گی دکان یا نہیں چلے گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گلی محلے میں دکان کھولیں جہاں پہ صرف سبزی بکنے کا یا دالیں بکنے کا امکان ہو؟ ظاہر ہے گلی میں آپ نے دکان کھولی تو روزمرہ کی چیزیں ہوں گی، تو وہاں آپ لا کر کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ جو کسی مین مارکیٹ میں بکنے والی ہو، وہ تو آپ کبھی بھی وہاں لا کے نہیں رکھیں گے. وہاں کوئی اندازہ تکا نہیں لگائیں گے. وہاں آپ پوری طرح جانچ پڑتال کر کے چلیں گے، اور وہاں جو تکا لگائے گا سرمایہ ڈبوئے گا. تو یہ تو ہر میدان میں تکے لگانے والے مارے گئے، اور جنہوں نے صحیح زمینی حقائق کو دیکھ کر اور نبض پہ ہاتھ رکھ کر تشخیص کر کے صحیح فیصلہ کر کے چلے، وہ ہیں جو کامیاب ہوئے. تو قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی غفلت کی وجہ سے سستی کر رہے ہیں. اصل میں غفلت ہے. اور یہ کہ یہ جو اندازہ ہے، ویسے اندازہ لگاتا بھی کون ہے؟ جو تحقیق نہیں کرتا، جو محنت مشقت نہیں کرتا ہے. وہ اقوام، وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، انہیں اندازہ لگانے کی کیا؟ وہ کبھی اندازہ نہیں لگائیں، ان کی سوچ یہ نہیں ہوگی. اندازہ لگانے کا کام ہمیشہ وہی کرے گا جو سست ہے، کاہل ہے، جو محنت کرنے والا نہیں، وہ تکا لگائے گا. یہ جو پرانی استخراجی منطق تھی، اس کا جو بابا آدم ارسطو، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ عورتیں کم عقل ہیں. انتہائی منطقی آدمی. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کیوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ عورت کے کم عقل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے منہ میں 32 دانت نہیں ہوتے. کبھی اتنی تکلیف بھی نہیں کی کہ گنی لے. تو یہ ارسطو ہے. تو یونان میں وہ لوگ جو سوچنے کا کام کرتے تھے، غور و فکر کا کام، وہ یہ جائزہ لینا اور تحقیق کرنا، اس لیے ان کی توہین تھی. ہاتھ سے کام کرنا یہ کم ہی لوگوں کا کام ہے نا، ہاتھ سے کام کرنا. تو یہ اتنی تکلیف وہ نہیں کرتے، اسی لیے وہ جو منطق کی بس بھول بھلائیوں ہی میں گم رہتے تھے. یہ قرآن ہے جس نے آ کے کہا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. ان چیزوں کو دیکھو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت وقف کرو، موقف اختیار کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک یہ سماعت جو اللہ نے دی ہے، یہ جو بصارت اللہ نے دی ہے، اور یہ در حقیقت یعنی یہ کہ جو حواس خمسہ اللہ نے دیے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. بس آپ نے سن لیا جی کہ گائے جو ہے وہ زلزلہ تب آتا ہے کہ جب وہ تھک جاتا ہے ایک سینگ اس کا، تو وہ شفٹ کرتی ہے دوسرے سینگ پہ، تو جھٹکا لگتا ہے، اس سے زلزلہ آ جاتا ہے. اب یہ اندازہ لگانے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سست کاہل آدمی رات کو بیٹھ کے اس کو کوئی پریشانی خیالی ہوئی
زیادہ کھا لیا تھا، اس میں کوئی تبخیر پیدا ہوئی پیٹ میں، ایک نیا خیال پیدا ہوا، اگلا فلسفہ آ گیا۔ لیکن یہ ایک محنتی آدمی، مشقت کرنے والا، جو پوری طرح جو ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے، وہ پوری طرح جائزہ لے گا، تحقیق کرے گا، اس کو جو ہے سائنٹیفک بنیادوں پہ دیکھے گا، پھر بتائے گا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں، وہ جی بخشے بخشا ہیں، خیر ہے، کچھ بھی ہیں، بدکار ہیں، جو بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اب یہ اس میں مزہ بھی بڑا ہے، لطف بھی ہے، سختی بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ کہ اس کی کوئی دلیل ہو یا نہ ہو بس اتنا کافی ہے۔ اور یہ ماننے کے بعد اب کبوتر صاحب نے آنکھیں پکی بند کر لی ہیں، آپ جو آذان مرضی دیں وہ کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فلسفہ ہے جو اندازے کی بنیاد پر اس نے بنا لیا، اور یہ کہ پھر اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بخشایا ہوں۔ یسألون ایان یوم الدین۔ اب یہ دیکھیے ان کے گھمنڈ کی بات، تکبر کی بات، وہ سوال کرتے ہیں یہ بدلے کا دن کب ہوگا، یہ کہاں چلا گیا بدلے کا دن۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے، ان کی اس گستاخی پہ۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے یہ جو صلاحیتیں دی ہیں، سماعت کی، بصارت کی، سب ان کو استعمال نہ کرنا، اور جو عقل دی ہے اللہ نے اس پر غور و فکر نہ کرنا ان چیزوں پر، اور فار گرانٹیڈ چیزیں لے لینا جو کہ تو یہ بھی ایک بڑا یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اس پر بھی غصہ آتا ہے۔ پھر اوپر سے تاؤ اس پہ تو آنا ہی ہے کہ آدمی اکڑ کے بات بھی ایسی کر دے۔ یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون۔ یہ بدلے کا دن وہ ہوگا جب یہ آگ کے اوپر سینکے جائیں گے۔ یہ جیسے ہم بوٹیاں نہیں، وہ جو کباب سیخ میں جو ہے وہ الٹتے پلٹتے، جب یہ آگ کے اوپر الٹائے پلٹائے جائیں گے، یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم، اپنی چالاکیوں کے مزے چکھو۔ یہاں فتنہ کا معنی میں چالاکیاں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری جو وہ حرکتیں کر رہے تھے یہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، انہیں معلوم تھا اصل حقیقت جن کو، لیکن لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، انہیں جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے وہ اس طرح کے عیارانہ سوال پوچھتے تھے۔ تو اپنی اس سازش کا، اپنی اس چالاکی کا، اپنی اس تدبیر کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، کہتے نا کیوں نہیں آیا عذاب، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، تو اب چکھو مزہ اس کا۔ یہ ہے کہ جس کا تم انتظار کرتے تھے، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، جس کی تم جلدی مچاتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔